فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى فأكلا پس ان دونوں نے کھایا منہا اس درخت میں سے فبدت لهما پس ظاہر ہو گئی ان دونوں کے سامنے سوآتہما ان دونوں کی شرمگاہیں وطفقا یخصفان علیہما پس وہ دونوں چپکانے لگے اپنے اوپر من ورق الجنہ جنتی پتوں کو یا وعصا نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے ربہ اپنے پروردگار کی فغوا پس وہ بہک گئے شیطان کے جانسے کے اندر۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر بیان ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کو ایک حکم ہوا تھا کہ فلاں درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا۔ شیطان نے قسمیں کھائی، کھانے کے بعد آدم علیہ السلام کو ورغلا کر اس درخت کے پھل کو کھلوا دیا۔ اب فرمایا کہ فاکلا ان دونوں نے کھایا اس پھل کو۔ اس پھل کے کھانے سے انہیں نقصان کیا ہوا؟ جیسے پھل کھایا تو ان کی شرمگاہیں کھل گئی۔ تو وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو انہوں نے شرمگاہوں کو چھپانا شروع کیا۔ اب یہاں پر مفسرین ایک نکتے کی بات بتاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام کی اور حوا علیہ السلام کی شرمگاہیں کھلی تو انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ شرمگاہیں کیا چیز ہے، اور اللہ نے کوئی حکم بھی نہیں دیا تھا کہ ان کو چھپانا ہے یا نہیں چھپانا، لیکن ایک فطرت کے اندر پیدائشی طور پر یہ چیز رکھی گئی تھی کہ شرمگاہ جو ہے اسے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا۔ خود بخود فطری طور پر آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے اسے کیا کیا؟ چھپایا شرمگاہوں کو۔ آج مغربی جو تہذیب ہے اس کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو فطرت سے ہٹایا جائے۔ جو چیزیں انسان کے ساتھ فطرتی وابستگی رکھتی ہیں، جو کسی کی سکھلانے کی ضرورت انہیں نہیں پڑتی، وہ ان چیزوں سے انسانوں کے دماغ کو پھیر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں تو پہلے زمانے کے اندر کیا ہوا کرتا تھا، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے ان کے دل و دماغ کے اندر بھی یہ بات ہوتی تھی کہ کسی دوسرے کے سامنے اپنے جسم کو کھولنا نہیں۔ لیکن آج مغربی تہذیب نے ہمارے ذہن کے اندر ایسا فساد اور ایسا گند رچایا ہوا ہے کہ آج بچہ تو بہت دور کی بات ہے، بڑی عمر کے لوگ بھی اس چیز کو گوارا کرتے ہیں کہ اگر جسم آپ اپنا کھولیں تو کوئی بھی پریشانی نہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ تو عورتوں نے اس چیز کا ثبوت اس طریقے سے دیا کہ سرعام باہر نکل کر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جسم کو جتنا بھی کھولے ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ فطری جو چیزیں اللہ نے ہمارے دماغ میں رکھی تھی، مغرب نے یہ کوشش کی کہ ان فطری چیزوں کو دماغ سے نکالا جائے۔ حالانکہ ادھر آدم علیہ السلام کو کون سکھلانے والا تھا کہ آپ جنتی پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپائیں؟ وہ تو خود بخود انہوں نے چھپائی فطرتی عمل سے۔ تو فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ یہ جو جملہ ہے قرآن کا، اس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اسے کہا جاتا ہے عصمت انبیاء کا مسئلہ، یعنی انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، لیکن ادھر آ گیا وَعَصَىٰ آدَمُ، آدم نے نافرمانی کی، ربہ اپنے پروردگار کی، فَغَوَىٰ وہ راستے سے بھٹک گئے۔ یہ اس کا لغت کے اندر ترجمہ آتا ہے۔ کئی مفسرین، ایک دو چند نہیں، 20 مفسرین یہاں پر آ کر ٹھوکر لگی ہے۔ انہوں نے یہاں پر لغت کے حساب سے ترجمہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، نافرمانی کی، اور آدم علیہ السلام راستے سے بھٹک گئے۔ تو یاد رکھیں
کہ نبی پہلے دن جب پیدا ہوتا ہے تب بھی وہ راستے سے نہیں بھٹکتا، جب دنیا سے جاتا ہے تب بھی وہ بھٹکتا نہیں، اور گناہ نبی سے ہو نہیں سکتا۔ یہاں پر اپنے ترجمہ کیا کریں گے تو عصا آدم، پہلی بات ذہن میں رکھیں، ایک ہوتی ہے ذلت، ایک ہوتی ہے نافرمانی۔ نافرمانی کہا جاتا ہے کہ کوئی اپنے دل کے ارادے سے جان بوجھ کر پختہ عزم کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرے، اسے کہا جاتا ہے معصیت۔ اور ذلت کیا ہے؟ دل کا ارادہ نہ ہو، پختہ ارادہ نہ ہو، نیت گناہ کی نہ ہو، نیت کوئی اور ہو لیکن کام کون سا ہو جائے؟ گناہ کا ہو جائے۔ تو یہ چیز انبیاء کی منافی نہیں، ذلت انبیاء کی منافی نہیں، لیکن معصیت انبیاء کے منافی ہے، یعنی انبیاء کے ساتھ یہ چیز خاص نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے پھر یہ کام کیوں کیا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں موٹی موٹی۔ پہلی وجہ اس کی یہ کہ شیطان نے قسم کھائی تھی، اور قسم بھی کس کی؟ اللہ کی قسم اس نے کھائی تھی۔ آدم علیہ السلام معصوم تھے، اس کی چال کو سمجھ نہ سکے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، لہذا یہ شیطان جو کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے۔ دوسرا، جو آدم علیہ السلام کو لالچ اس نے دی تھی وہ یہ تھی کہ آپ ہمیشہ جنت میں رہو گے، تو جتنا قرب اللہ کا جنت میں رہ کر ہے وہ کسی اور جگہ پر نہیں۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کے اور زیادہ قریب ہونے کے لیے اس کام کو کیا۔ اور تیسری بڑی وجہ جو تھی، آدم علیہ السلام کو برگلایا شیطان نے کہ یہ جو درخت لگا ہوا ہے اس درخت سے آپ کو اللہ نے منع کیا ہے، اس جیسے اور درختوں سے آپ کو منع نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام پھسل گئے اس کی بات کے اندر، آگے دھوکہ انہوں نے اس سے کھا لیا۔ اللہ نے اس کے اوپر آدم علیہ السلام کی کوئی پکڑ اور گرفت نہیں کی۔ آگے الفاظ خود بتا رہے ہیں، ثم اجتباہ، نافرمان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جاتا کہ کوئی نافرمانی کرے پھر نافرمانی کرنے کے فوراً بعد اللہ اسے اپنا مقرب بنا لے، ایسا نہیں ہوتا۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر چنا اس کے پروردگار نے اسے، کس چیز کے لیے چنا؟ نبوت کے لیے چنا۔ اللہ نے اپنا نبی بنا کر، اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ فتاب علیہ، اللہ نے اس کے اوپر مہربانی کے ساتھ رجوع کیا، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ وہدا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کی رہنمائی کی۔ تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ آدم علیہ السلام نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جس کے اوپر گرفت ہو، یہ بھول چوک کے اندر ہوا ہے۔ ثم فتاب علیہ وہدا قال اهبطا، اللہ نے فرمایا تم دونوں اترو، منہا، اس جنت سے، جمیعا، سارے کے سارے، آدم حوا آپ بھی اترو، اور آپ کے ساتھ جو ابلیس ہے، یہ اس کو تو پہلے جنت سے نکال دیا تھا، لیکن اب اس کے لیے خصوصی حکم آ گیا کہ یہ سارے کے سارے کیا ہو جاؤ، آپ جنت سے نکل جاؤ، آسمانوں سے نکل جاؤ، زمین کے اوپر چلے جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، تمہارے جو بعض لوگ ہیں وہ بعضوں کے دشمن۔ تو فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، پس جب کبھی آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، کوئی ہدایت، ہدایت کی صورتیں کی طرف سے، سب سے بڑی ہدایت کا ذریعہ اللہ کا رسول ہوتا ہے، پھر کتاب ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب کبھی تمہارے پاس آئے میری طرف سے ہدایت، تو اس کی کیا کرنی ہے؟ آپ نے پیروی کرنی ہے، ہدایت کے پیچھے آپ نے چلنا ہے، ہدایت کو آپ نے ماننا ہے۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، پس جس کسی شخص نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا يَضِلُّ، پس وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ یہی چیز ہے، آج جتنی بھی گمراہیاں پھیل رہی ہیں سب سے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا گیا، حدیث کو چھوڑ دیا گیا، شریعت کو چھوڑا ہوا ہے، اپنے مسالک کی تبلیغ کرتے ہیں، جتنے بھی مسلک ہیں ان مسلکوں کی تبلیغ ہو رہی ہے، قرآن و حدیث کی تبلیغ کو پیچھے چھوڑا جا رہا ہے۔ اگر قرآن و حدیث کو سامنے رکھا جائے
اپنی جماعت اور اپنے مسلک کو پیچھے رکھا جائے پھر گمراہی نہیں. گمراہیاں جو پھیل رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلک کو آگے رکھا جا رہا ہے، قرآن و حدیث کو پیچھے رکھا جا رہا ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی مسلک ہیں ان سارے کے سارے مسالک کا نظریہ یہی ہے کہ ہمارا مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے. چاہیے ہمیں یہ کہ جب قرآن و حدیث کی بات آ جائے پھر چاہے وہ مسلک ہو، جماعت ہو، خاندان ہو، قبیلہ، اسے پیچھے چھوڑ دیا جائے کہ قرآن کی بات آ گئی ہے. تو فرمایا جس کے پاس میری ہدایت آ گئی، ہدایت کو اس نے مان لیا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ولا یشقا، اور نہ ہی وہ مشقت کے اندر پڑے. یہاں سے مشقت سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی مشقتوں کے بارے میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ جو دین کے اوپر چلے گا اس کے اوپر دنیاوی مشقتیں آئیں گی. ہو نہیں سکتا کہ دنیاوی مشقتیں نہ آئیں. لوگ گالیاں بھی دیں گے، لوگ باتیں بھی کریں گے، لوگ ماریں گے بھی، لیکن یہاں جو مشقت سے مراد ہے وہ اخروی مشقت ہے، یعنی مرنے کے بعد کوئی مشقت اس کے اوپر نہیں ہوگی. وہ زندگی آسان ہو جائے گی اور دنیا کی زندگی کے اندر جو دل کا سکون ہے وہ اسے ملے گا. پیسے نہ ہو، لوگ مارے، ساری چیزیں ہوں گی، لیکن ایک چیز ہوگی، دلی سکون ہوگا، دلی اطمینان ہوگا. نیند نہ آئے سوال نہیں پیدا ہوتا. آج کتنے لوگ ہیں ہر چیز ان کے پاس ہے، دنیا کی ہر سہولت ان کے پاس ہے، لیکن اللہ کے ذکر سے غافل ہیں تو دل کے اندر سکون نہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر جتنا کرو گے دل کے اندر سکون پیدا ہوگا. اللہ کے ذکر کو چھوڑو گے ساری دنیا آپ کے پاس آ جائے گی، دلی سکون آپ کو نہیں ہوگا. ہر وقت آپ کا دل و دماغ پریشانیوں کے اندر مبتلا رہے گا. رات کو سوئیں گے گولیاں کھانے کی ضرورت پڑے گی، ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے اور 100 بیماریاں لگ جائیں گی جسموں کے اندر. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے دوری.